TNT اردو وائس میں خوش آمدید۔ آئیں آج کی کہانی سنتے ہیں۔ میرے شوہر کو شک تھا کہ میں اس کی غیر موجودگی میں غیر مردوں سے ملتی ہوں۔ اسے یہ شک کیوں تھا اس کا مجھے علم نہیں۔ اس نے مجھے صفائی کا موقع بھی نہیں دیا اور طلاق دے دی۔ مردوں کے اس معاشرے میں قصوروار عورت ہی ہوتی ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا، میرے ہی خاندان کی عورتیں یہ کہنے میں آگے تھیں کہ کوئی اپنا گھر یوں ہی خراب نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی بات دیکھی ہوگی اس لیے تو طلاق دے دی۔ طلاق کا دھبا اپنے آنچل میں چھپائے میں اپنے بابل کے گھر بیٹھی ہوئی تھی کہ ناصر کا رشتہ آ گیا۔ ناصر بھی اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے چکے تھے اور اب وہ دوسری بیوی کے خواہش مند تھے۔ مجھے فطری طور پر ان مردوں سے نفرت ہو گئی تھی جو اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں۔ اس لیے میں کسی قیمت پر اس شادی کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن بڑوں کے کہنے پر مجبور ہو گئی اور یوں ناصر سے میری شادی ہو گئی۔ ناصر ہر لحاظ سے ایک مکمل مرد تھا، نہایت خوبصورت اور ہینڈسم، ملازمت بھی نہایت شاندار تھی۔ جہاز کی نوکری تھی، کئی مہینے جہاز کے ساتھ رہنا ہوتا تھا۔ ہماری شادی کو 1 سال سے کچھ ہی زیادہ ہوا تھا کہ وہ جہاز کے ساتھ گئے۔ کسی ملک کی بندرگاہ پر انہیں کوئی جلدی مرض لاحق ہو گیا۔ بدن پر آبلے سے پڑتے تھے اور پھر ان سے پانی بہتا تھا۔ وہ واپس آ گئے۔ جتنا کمایا جوڑا تھا ان کے علاج پر خرچ ہونے لگا۔ یہ میرا ہی حوصلہ تھا کہ ان کی تیمارداری کرتی رہی، ورنہ ان کے پاس سے ایسی بو آتی تھی کہ ان کے قریب کھڑے ہونا مشکل تھا۔ خدا کر کے انہیں آرام آیا، لیکن نوکری جاتی رہی۔ مجھے پرواہ بھی نہیں تھی۔ میرا خیال تھا کہ انہیں کہیں بھی نوکری مل سکتی ہے۔ میں ابھی تک اپنے میکے میں رہ رہی تھی، لیکن جب ناصر سے اچیاب ہوئے تو میں نے ان پر زور دیا کہ کرائے کا ہی کیوں نہ ہو لیکن اپنا گھر ہونا چاہیے۔ میری ضد نے ناصر کو مجبور کر دیا۔ انہوں نے ایک فلیٹ کرائے پر لے لیا اور ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ ناصر ابھی بیکار تھے۔ کچھ دن تو مجھے اچھا لگا کہ ناصر ہر وقت میری نظروں کے سامنے ہیں، لیکن پھر مجھے وحشت ہونے لگی۔ میں نے اٹھتے بیٹھتے ناصر کو ٹوکنا شروع کر دیا۔ میرے روز کے تقاضوں سے وہ بھی چڑھ جایا کرتے۔ کبھی مجھے پیار سے سمجھاتا کہ نوکری ڈھونڈ رہا ہوں، مل جائے گی، لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ نوکری ڈھونڈ رہا ہوگا۔ اس پر غضب یہ ہو گیا کہ میں ایک بچے کی ماں بن گئی۔ ماں بننے کی خوشی اپنی جگہ، لیکن میں تو اور زیادہ فکر مند ہو گئی کہ اب تو اخراجات اور بھی بڑھ جائیں گے۔ میں بستر پر لیٹی مستقبل کے تانے بانے بن رہی تھی کہ ناصر نے اچانک ایک سوال ایسا کر ڈالا کہ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سنا ہے تمہارے پہلے شوہر نے تمہیں بدچلنی کے شبے میں طلاق دی تھی؟ یہ سوال ہی ایسا تھا کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس سے پہلے اس نے کبھی میرے بازی کو نہیں کریدا تھا، اس لیے مجھے اور بھی تعجب ہوا۔ آپ کو یہ بات پوچھتے ہوئے غیرت آنی چاہیے۔ اگر وہ ذہنی مریض تھا تو آپ تو نہیں ہیں۔ تم خواہ خفا ہو گئیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں عجیب تنگ نظر آدمی تھا۔ اگر بیوی کسی سے ملتی بھی ہے تو اس میں طلاق دینے والی کون سی بات ہے؟ اس کا بھی تو آخر دل ہے۔ آپ کے نزدیک بری بات نہیں ہے، لیکن میرے نزدیک ہے، اور نہ ایسی کوئی بات تھی۔ اس کا ذہنی فطور تھا اور بس۔ خیر، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، کچھ نہ کچھ تو حقیقت ہوگی۔ اس نے بے حیائی سے ہنستے ہوئے کہا، ناصر خدا کے لیے مجھے یوں ذلیل مت کرو۔ اگر مجھ سے دل بھر گیا ہے تو صاف کہہ دو، یوں کسی پر بہتان دھرنا کہاں کی شرافت ہے۔ میرا دل بھر آیا، میں دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگی۔ جس آدمی کے لیے میں نے اتنے دکھ جھیلے وہی اتنی صفاقی سے بات کر رہا تھا۔ ارے تم تو برا مان گئی۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، کیا میں تم سے چھیڑ چھاڑ بھی نہیں کر سکتا؟ ارے اتنے کام کی بیوی سے کس کا دل بھر سکتا ہے؟ چلو آپ آنسو صاف کرو۔ اس کے لہجے میں اتنا پیار تھا کہ میں برف کی طرح پگھل گئی۔ میں نے یہی سوچا کہ مذاق کیا ہوگا، بھونڈا ہی سہی۔ میں نے کچھ دیر مصنوعی غصہ دکھایا اور پھر مان گئی۔ شام کو میرے ایک دوست کھانے پر آ رہا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ کے دوست آتے ہی کہاں ہیں؟ وہ ذرا بے تکلف سا ہے، تم برا تو نہیں مانو گی؟ برا ماننے کی کیا بات ہے، دوست تو ہوتے ہی بے تکلف ہیں، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اب تم تیار ہو جاؤ، وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ میرا کیا تیار ہونا؟ میں کیا کہیں جا رہی ہوں؟ تمہیں نہیں معلوم، وہ بہت بازوق آدمی ہے، تمہیں دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ ناصر نے ضد کر کے مجھے تیار کروایا۔ میں ہنس کر تیار ہوتی رہی۔ میں اس کی خوشی کے لیے خوب سج بن کر بیٹھ گئی۔ اکمل میری نوکری کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ سچ؟ اس لیے تو میں نے اسے کھانے پر بلایا ہے۔ بس ذرا اس کا دل رکھ لینا، اسے شکایت نہ ہو۔
آپ فکر کیوں کرتے ہو؟ کھانا تو میں نے ایسا بنایا ہے کہ انگلیاں چاٹتا رہ جائے گا، بس پھر ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اپنی بیوی کو کیوں نہیں لا رہا ہے؟ کیا ابھی شادی نہیں ہوئی؟ اسی لڑکیوں کی کمی ہے جو شادی کر کے میری طرح پھنس جائے۔ اچھا تو موصوف دل پھینک بھی ہیں، ایسا ویسا تم خود ہی دیکھ لینا۔ جب سے مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ ناصر کے لیے نوکری تلاش کر رہا ہے، میں دل ہی دل میں اس کے احسان مند ہو گئی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی دروازے پر نظریں ٹکائے بیٹھے تھے، نیچے کسی نے گاڑی کا ہارن بجایا۔ شاید وہ آ گیا، ناصر نے کہا۔ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر ناصر میرے پاس آ گئے۔ آؤ میں تمہارا تعارف کرا دوں، عجیب سا لگ رہا ہے، کچھ دیر بیٹھ کر اٹھ جانا۔ میں کچھ ڈرتی کچھ جھجکتی اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ ایک نہایت ہی خوش شکل آدمی ناصر ہی کی عمر کا میرے سامنے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اکمل، یہ ہے میری بیوی درخشاں، ناصر نے میرا تعارف کرایا۔ واقعی یار، جیسا تم نے بتایا تھا ویسے ہی ہے، پسند آئی، دل میں اتر گئی۔ اس کا یہ جملہ مجھے ناگوار تو بہت لگا، لیکن ناصر پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ اس کا دوست بہت بے تکلف ہے۔ میں نے اس کی یہ بدتمیزی بے تکلفی سمجھ کر نظر انداز کر دی۔ درخشاں بیٹھو، کھڑی کیوں ہو؟ یہ اس کی دوسری بدتمیزی تھی۔ میں اس کی دوست کی بیوی تھی، بھابھی کہہ کر مخاطب کر سکتا تھا۔ میں کچھ دیر بیٹھ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ میں ابھی آ کر بیٹھی ہی تھی کہ ناصر آ گئے۔ میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا، ان کا موڈ آف تھا۔ اٹھ کر چلی کیوں آئیں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کچھ دیر بیٹھ کر اٹھ جانا۔ میں نے کہا اور تم نے مان لیا، چلو جا کر بیٹھو، وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ آپ کا دوست ہے، آپ جا کر بیٹھیں۔ کیا دقیانوسی باتیں کر رہی ہو؟ اچھا آپ چلیں، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ بے وقوف ہو گئی ہو، وہ چائے پیے گا، اس کا تو شراب کا وقت ہے۔ پھر تو وہاں قطعی نہیں جاؤں گی، آپ کی دوست پہلے ہی بہت بے تکلف ہے، پینے کے بعد تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ درخشاں پلیز، میری نوکری کا معاملہ ہے، اس نے کوئی بدتمیزی کی تو نظر انداز کر دینا میری خاطر۔ میں پھر ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ یہ میرا پہلا چانس تھا کہ کوئی شراب پی رہا ہو اور میں اس کے پاس بیٹھی ہوں۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی گلاس کو ہوا میں بلند کیا۔ اس دوران وہ مجھ پر عجیب و غریب فکریں اچھالتا رہا۔ میں یہ سوچ کر معاف کرتی رہی کہ وہ نشے میں ہے، بکنے دو جو بک رہا ہے۔ مجھے وہاں سے اٹھنے کا ایک موقع مل گیا۔ میرا بیٹا مراد نیند سے جاگ گیا تھا۔ اس کے رونے کی آواز سنتی ہی میں وہاں سے اٹھ گئی۔ میں نے ابھی اسے گود میں ہی اٹھایا تھا کہ ناصر آ گئے۔ اکمل کیا سوچے گا کہ ان کا بچہ کتنا روتا ہے، لاؤ مجھے دو اسے۔ بچے تو روتے ہی ہیں، بڑے انہیں چپ بھی کرا دیتے ہیں، مجھے دو۔ اس نے بچے کو میری گود سے لے لیا۔ اکمل برف مانگ رہا ہے، اسے برف لے جا کر دو، اسے میں سنبھال لوں گا۔ میں نے فریج سے برف نکالی اور ایک مرتبہ پھر ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی۔ ذرا بیٹھو، تم سے ایک بات کرنی ہے۔ ابھی آتی ہوں، ذرا بچے کو دیکھ لوں، اسے ناصر سنبھالے گا، میری اس سے بات ہو گئی ہے۔ بات ایسی تھی جو آپ ہی سے کی جا سکتی ہے۔ ایسی کیا بات ہے؟ میں نے کہا۔ کچھ نہیں، ناصر کی نوکری کی بات ہے اور ذرا رازداری کی بات ہے، اسے ہوا بھی نہیں لگنی چاہیے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ڈولتا ہوا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ جانے من بات یہ ہے، اس نے میری کلائی پکڑتے ہوئے کہا۔ اس کی بات منہ کی منہ میں رہ گئی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ اس نے پھر مجھ پر ہاتھ ڈالا۔ اسی وقت ناصر کمرے میں داخل ہوئے۔ میں بھاگ کر ناصر سے لپٹ گئی، لیکن ناصر نے بڑی حقارت سے مجھے خود سے الگ کر دیا۔ میں ابھی سنبھلنے بھی نہیں پائی تھی کہ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں بھی کمرے میں رہ کر کیا کرتی، روتی ہوئی باہر آ گئی۔ اب رونے کا کیا فائدہ، یہ تو پہلے سوچنا تھا۔ میں ابھی گھر میں ہوں، چلا نہیں گیا ہوں، اب بھی جھٹلاؤ گی؟ اب تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ یہی تو مجھے حیرت ہے، سب کچھ دیکھ کر تم نے اسے ہاتھ پکڑ کر باہر کیوں نہیں نکال دیا؟ نکال تو دیتا، لیکن تم خفا ہو جاتی۔ یہ بتاؤ کب سے شناسائی ہے تمہاری؟ ناصر، مجھ پر تہمت مت لگاؤ، تمہارے دوست نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، میں تو چھڑا رہی تھی کہ تم آ گئے۔ اچھا، اگر یہ بات ہے تو میں غور کروں گا۔ ممکن ہے اس نے نشے میں یہ حرکت کی ہو۔ ابھی تو اسے کھانا وانا کھلا کر رخصت کرو، اس کے جانے کے بعد بات کریں گے، اور خبردار جو اس پر اپنی ناراضگی ظاہر کی۔ میں ایسی بیوقوف تھی کہ پھر اس کی باتوں میں آ گئی، ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، ہنسی خوشی سے رخصت کیا۔ لیکن میں نے یہ دیکھا اس کے بعد اس نے کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ ایسا لگتا تھا جیسے جو اس کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ کیا اس نے ناصر کو دکھانے کے لیے یہ سب کیا تھا؟ کیا ناصر نے اس سے کہا تھا کہ میں درخشاں کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا ہوں؟ میں اس وقت تک یہی سوچتی رہی جب تک وہ اکمل کر چھوڑ کر واپس نہیں آ گیا۔ وہ واپس آیا تو تقریباً سونے کا وقت ہو چکا تھا۔
تم گھبراؤ نہیں، اس نے بستر پر لیٹتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے پہلے شوہر کی طرح نہیں ہوں کہ تمہاری یہ حرکت دیکھ کر تمہیں طلاق دے دوں۔ اکمل بہت پیسے والا ہے، اس سے اگر تمہاری دوستی ہے تو یہ تو میرے لیے فائدے کی بات ہے۔ میرے اس سے کوئی مراسم نہیں ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ تم مراسم کر لو، میں نے کب روکا ہے؟ بس بہت ہو چکی، اب ایک لفظ بھی مت منہ سے نکالنا، میں نے کہا۔ ایک بات سمجھ لو درخشاں، میں نے اپنی پہلی بیوی کو اس لیے طلاق دی تھی کہ اس نے میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ حکم یہ ہوگا کہ غیر مردوں سے تعلق پیدا کرو، یہی سمجھ لو، اور یہ بھی سمجھ لو کہ اسی تعلق رکھنے کے الزام میں تمہیں طلاق ہو سکتی ہے۔ اس الزام میں تمہیں دوسری مرتبہ طلاق ہوگی۔ تمہارے ماں باپ بھی یقین نہیں کریں گے کہ تم سچی ہو، وہ تمہیں بدچلن سمجھیں گے۔ تمہارا بچہ ہے، وہ کل بڑا بھی ہوگا۔ تم اگر میری بات مان لو تو تم اسی گھر میں رہو گی اور یہ بات میرے اور تمہارے درمیان میں رہے گی۔ جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہی چاہتے ہو نا؟ ہاں۔ تو پھر مجھ پر الزام کیوں رکھا کہ اکمل سے میرے تعلقات ہیں؟ محض اس لیے کہ تمہیں یہ سمجھا سکوں کہ اپنی خواہش کو تمہارا قصور بناتے مجھے دیر نہیں لگے گی۔ اب بحث کرنے کے لیے کیا رہ گیا تھا؟ اب تو مجھے یہ سوچنا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ایک مرتبہ پھر طلاق لے کر گھر بیٹھ جاؤں اور الزام یہ ہو کہ میرے شوہر نے مجھے غیر مرد کے ساتھ دیکھ لیا تھا، یا ناصر کے حکم پر سر جھکا دوں۔ یہ فیصلہ کرنے میں رات سے صبح ہو گئی۔ ناصر تو مزے سے سو رہا تھا لیکن میں انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ میں ناصر کی پیشکش کو ٹھکرا سکتی تھی، میں اپنا دفاع کرتی اور گھر بیٹھ جاتی، لیکن میں بدنامی سے ڈر گئی۔ زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی کہ اپنا بوجھ اٹھا سکتی۔ سب سے بڑی کمزوری میری یہ تھی کہ مجھے پہلی طلاق بھی اسی الزام میں ہوئی تھی۔ اب پھر اگر الزام لگتا تو میرا یقین کون کرتا؟ میرے گھر والے کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہتے۔ میں ٹوٹتی چلی گئی۔ اس مرتبہ اکمل پھر آیا، اور اس شان سے آیا کہ ناصر میرے بچے کو کھلا رہا تھا۔ میں اور اکمل بیڈ روم میں تھے، دروازہ بند تھا۔ اکمل کے جانے کے بعد میرے آنسوؤں نے آنکھوں کا راستہ دیکھ لیا۔ گھٹنوں میں سر دے کر رونے بیٹھ گئی۔ پچھتاوا مجھے اب ہو رہا تھا جب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اب میرا ضمیر ملامت کر رہا تھا، میں نے ناصر کی بات کیوں مانی؟ اس عرصے میں ناصر میرے ضمیر کو تھپکیاں دے کر سلاتا رہا۔ وہ میری ایسی خوشامد کر رہا تھا کہ میرا ایمان ڈاواڈول ہونے لگا۔ اس کی خوشامد کی مرہم نے میرے زخموں کو کچھ دیر کے لیے مرجھا دیا۔ صبح ہوئی تو میری آنکھ لگ گئی۔ دن بھر سوتی رہی، رات کو پھر رونے بیٹھ گئی۔ ہر اچھے آدمی کے اندر ایک برا آدمی بھی چھپا ہوتا ہے۔ رات کو کسی وقت یہ بری عورت بھی مجھ پر غالب ہو گئی۔ اکمل صاحب اس دن کے بعد آئے ہی نہیں۔ میں نے صبح اٹھتی ناصر سے کہا، تمہیں انتظار ہے؟ خوشی سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ میں آج ہی اسے بلاتا ہوں۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تم برا مان گئیں۔ اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ جو آپ کی خوشی وہ میری خوشی۔ ناصر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اٹھ کر ناچنے لگے۔ بس تم دیکھنا، تھوڑی ہی دن میں ہم کتنے دولت مند ہو جائیں گے۔ تمہارے اور بھی تو دوست ہوں گے۔ دولت تو جتنی ہو اتنی اچھی ہوتی ہے۔ یہ کام ایسے نہیں ہوتے۔ پہلے اکمل کو نچوڑ لیں، پھر آگے بڑھیں گے، جیسے آپ کی مرضی۔ میں تو مراد کی طرف سے فکر مند ہوں۔ اب اس کی دیکھ بھال مجھ سے نہیں ہوگی۔ تم فکر مت کرو، اسے میں دیکھ لیا کروں گا۔ اس کے لیے ذرا دودھ بنا کر لے آئیں، بھوکا ہوگا۔ ناصر کسی وفادار ملازم کی طرح بھاگتا ہوا باورچی خانے کی طرف گیا۔ ناصر میری اجازت کا انتظار ہی تو کر رہا تھا۔ اس نے کسی طرح اکمل کو اطلاع کر دی اور وہ شام کو آ گیا۔ آج میں نے اسے اپنے ہاتھ سے پلائی۔ اس نے جیب سے چیک بک نکالی اور 10,000 کا چیک کاٹ کر میرے حوالے کر دیا۔ تمہارے پاس زیور نہیں ہوں گے، اور زیور میری کمزوری ہیں، اکمل نے کہا۔ 10,000 میں کتنے زیور آئیں گے؟ میں نے اٹھلاتے ہوئے کہا۔ یہ تو تمہارے دکان تک جانے کا خرچ ہے، زیور تو میں تمہیں خرید کر دوں گا۔ دوسرے دن ناصر مراد کو لے کر پیچھے بیٹھے اور میں اگلی سیٹ پر اکمل کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اکمل نے میرے برسوں کی آرزو پوری کر دی۔ واپس آ کر 10,000 کا چیک میں نے اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور وہ خوش ہو گیا۔ کچھ دن تو اکمل پابندی سے میرے پاس آتا رہا، لیکن پھر کمی آتی گئی۔ ایسے لوگ کسی ایک کے ہو کر تھوڑے رہتے ہیں۔ ناصر مجھ سے زیادہ تیز تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اکمل کا دل بھرتا جا رہا ہے، وہ ایک اور دوست کو لے کر آیا۔ پھر یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا، ایک کے بعد ایک۔ اب میں اتنی مشتاق ہو گئی تھی کہ ناصر کی مدد کے بغیر بھی اپنے گاہ خود منتخب کر لیا کرتی تھی۔ اب میرے فلیٹ کے نیچے گاڑیوں کی قطاریں لگ جاتی تھیں۔ محلے والوں کے کان کھڑے ہونے لگے اور ہم نے یہ فلیٹ چھوڑ دیا۔